اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبعوا ملت ابراہیم صدق اللہ العظیم۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے آباء و اجداد میں پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی سیرت و کردار، آپ کا طریقہ مبارکہ اللہ رب العالمین کو پسند آیا، چونکہ آپ کا جملہ طریقہ کار اللہ کی ذات پہ مٹنا تھا، اللہ کے نام پہ جھکنا تھا، قربان ہونا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر گئے تو حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان آیا، شیطان نے اٹیک کیا، لیکن حضرت ہاجرہ نے جب رب کا نام سنا تو آپ نے فرمایا میرے کروڑوں لال اسماعیل اللہ کے نام پہ قربان۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میرے کروڑوں لال اسماعیل علیہ السلام جیسے اللہ کے نام پہ قربان۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بھی فرمانے لگے اللہ کا نام، اللہ کا اگر حکم ہے، آرڈر ہے تو ہماری ہر چیز مالک کے نام پہ قربان ہے۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں چھوڑ کے آئے تب بھی یہی حال تھا۔ حضرت ہاجرہ فرمانے لگی کہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ رہے ہو، کہاں چھوڑ رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر رب ذوالجلال کا حکم ہے تو میری جان بھی حاضر ہے، میں یہاں صبح و شام یہ نہیں دیکھوں گی کیسے گزاروں گی، کیا کھاؤں گی، کیا پیوں گی، میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گی۔ رب ذوالجلال کا اگر حکم ہے، آرڈر ہے تو ہماری جان، ہر چیز اس کے نام پہ قربان ہے۔ تو سیرت ابراہیمی کا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں، اللہ کے نام پہ قربانی ذبح کرو۔ جب بندہ اخلاص کے نور سے منور ہو جاتا ہے تو اخلاص کا یہ وزن ہوتا ہے، رب فرماتا ہے جب بندہ بیت اللہ شریف کی طرف آتا ہے، اپنا گھر چھوڑ کے اس گھر کی طرف آتا ہے، میرے گھر کی طرف آتا ہے، میرے در کی طرف آتا ہے، رب فرماتا ہے فرشتے ایک سجدہ لاکھ کے برابر کر دو، اس لیے کہ بندے کا ٹارگٹ میری جانب، بندہ میری طرف متوجہ ہو گیا ہے تو بندے کا میری طرف متوجہ ہونا ہی لاکھوں کا فوائد رکھتا ہے۔ لہذا سیرت ابراہیمی کا فائدہ اور فیض یہ ہے مسلمانوں، اللہ کے نام پہ ہر چیز قربان کرو۔ یہ قربانی اور حج جو چیز بھی کرو، جو عمل بھی کرو، اللہ کے نام پہ کرو، پھر دیکھو کتنی زبردست اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ قربانی کا سسٹم آیا تو پہلے 3 دن آپ نے 300 اونٹ ذبح کیے، لیکن ایک بوٹی بھی کھانے کی اجازت نہ تھی۔ آج گوشت کھانے کی اجازت ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا احسان ہے، انعام ہے۔ آپ احباب سے میں سمیت آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب نماز عید ادا کریں تو رب کا یہ شکریہ کہ اللہ نے گوشت کھانے اور قربانی کا ثواب دونوں یکساں کر کے آپ کو فراہم کیے ہیں۔ ہم جب سجدہ کریں نماز عید کا تو ہمارے دل دماغ میں یہ شکر والا سجدہ ہو، یہ رب کا شکرانہ کرتے ہوئے ہم سجدہ کریں، دین ابراہیمی سے اس طرح ہم فیض حاصل کریں کہ ہم ہر چیز ان لوگوں نے جیسے اللہ کے نام پہ قربان کی، ہم بھی فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں اور قربانی کریں تو رب ذوالجلال کے نام پر۔ اللہ کریم عمل کی تو